کنواری فوت ہو جانے والی لڑکی جنت میں کس کی بیوی بنے گی؟ اگر عورت نے 2 یا اس سے زیادہ شادیاں کی ہوں تو وہ جنت میں اپنے کس شوہر کے ساتھ رہے گی؟ جنت میں مردوں کو تو حوریں ملے گی، مگر عورتوں کو کیا ملے گا؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی عورت دنیا میں اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے تو آہو چشم گوریوں میں سے اس کی بیوی کہتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ نے مردوں سے حوروں کا وعدہ کیا ہے کہ اگر اچھے اعمال ہوں گے تو جنت میں حوریں ملیں گی۔ مردوں کو جہاں حوریں ملے گی وہاں عورتوں کے لیے بھی انعامات کا ذکر ہے۔ جنت میں داخل ہونے والی خواتین کو اللہ تعالیٰ نئے سرے سے پیدا فرمائیں گے اور وہ کنواری حالت میں جنت میں داخل ہوں گی۔ جنتی خواتین اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوں گی۔ جنتی خواتین اپنے شوہروں سے ٹوٹ کر پیار کرنے والی ہوں گی۔ قرآن مجید کی سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اہل جنت بھی بیویوں کو ہم نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں کنواریاں بنا دیں گے، اپنے شوہروں سے محبت کرنے والیاں اور ان کی ہم عمر۔ یہ سب کچھ دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہوگا۔ اہل ایمان میں مردوں کے ساتھ کوئی خاص معاملہ نہ ہوگا، بلکہ ہر نفس کو اس کے اعمال کی بدولت نعمتیں عطا کی جائیں گی اور ان میں مرد و عورت کی کوئی تفصیص نہ ہوگی، اور جنت کی خوشیوں کی تکمیل خواتین کی رفاقت میں ہوگی۔ جنت میں مردوں کے نیک اعمال کے بدلے میں حوروں کا وعدہ ہے، جبکہ کئی خواتین کہتی ہیں کہ ہمیں کیا ملے گا؟ اسلام اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ نیک عورت اگر شادی شدہ ہے تو جنت میں اپنے جنتی شوہر کے ساتھ رہے گی اور شوہر کو ملنے والی حوروں کی سردار ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس عورت کو ان سب سے حسین و جمیل بنائیں گے اور وہ میاں بیوی آپس میں ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے۔ اور اگر دنیا میں عورت کے متعدد شوہر ہوں، یعنی عورت اپنے شوہر کے انتقال یا اس کے طلاق دینے کے بعد دوسری شادی کر لی ہو، یعنی اس عورت نے 2 یا اس سے زیادہ شادیاں کی ہوں، تو وہ جنت میں اپنے کس شوہر کے ساتھ رہے گی؟ اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ نمبر 1، اس عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ جس کے ساتھ اس کی زیادہ موافقت ہو اس کو اختیار کر لے۔ نمبر 2، وہ عورت آخری شوہر کے ساتھ رہے گی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کو اس کا آخری شوہر ملے گا۔ نمبر 3، عورت اس شوہر کے ساتھ رہے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا ہو، اور وہ شوہر جس نے عورت پر ظلم کیا ہوگا، اس کو تنگ کیا ہوگا، وہ اس عورت سے محروم رہے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کسی کے 2 شوہر ہوں تو وہ جنت میں کس کے ساتھ رہے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے اختیار دیا جائے گا، پس وہ اس شوہر کو اختیار کرے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا ہو، اور وہی اس کا جنت میں شوہر ہوگا۔ اے ام سلمہ، اچھے اخلاق والے دنیا اور آخرت کی بھلائی لے گئے۔ وہ عورتیں اللہ تعالیٰ سے گزارش کریں گی کہ اے میرے پروردگار، یہ مرد دنیا میں میرے ساتھ سب سے زیادہ اخلاق سے پیش آیا، لہذا اسے میرے ساتھ بیاہ دیجیے۔ اور اگر عورت کنواری ہو، یعنی اس کا شادی سے پہلے ہی انتقال ہو گیا ہو یا شادی شدہ ہو تو لیکن اس کا شوہر جنتی نہ ہو، تو جنت میں جس مرد کو وہ
بھی پسند کرے گی اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو جائے گا، اور اگر موجودہ لوگوں میں سے کسی کو بھی پسند نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک مرد جنت میں پیدا فرمائیں گے جو اس کے ساتھ نکاح کرے گا۔ جنت میں حوروں کے مقابلے میں مردوں کو غلمان سے بھی تشبیہ دی گئی ہے اور مردوں کو غلمان کہا گیا ہے۔ جنت میں حوروں سے افضل مقام نیک صالحہ اور عورت جو حاصل ہوگا۔ مرد کو حوریں ملیں گی تو نیک مرد کی نیک بیوی ان حوروں کی سردار ہوگی۔ ام سلمہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فرمائیے کہ دنیا کی خاتون افضل ہے یا جنت کی حور؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی خاتون کو جنت کی حور پر وہی فضیلت ہوگی جو ابر یعنی باہر والا کپڑا کو استر یعنی اندر والے کپڑے پر حاصل ہوتی ہے۔ یہ ان انعامات کا مختصر سے بھی مختصر حصہ ہے جو جنت میں عورتوں کو عطا کیے جائیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ جنتی عورت بے وقت 70 جوڑے پہنے گی جو بہت عمدہ اور نفیس ہوں گے۔ جنتی عورتیں حسن و جمال اور حسن سیرت کے اعتبار سے بے مثال ہوں گی۔ عورت کے اندر فطری طور پر حیا کا مادہ مرد کی نسبت زیادہ ہے اور وفاداری اور محبت بھی خالص ایک کے لیے رکھ دی ہے، اور حسن و جمال اور زینت کو پسند کرتی ہے۔ ان تمام باتوں کی مناسبت سے جنت میں یہ عیش کرے گی اور نیک عورتیں حوروں پر افضل ہوں گی۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ پھر دلوں کو سیر زدہ کر دیتا ہے، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اسلام میں حوروں کے ساتھ غلمان کا ذکر بھی موجود ہے اور غلمان کا تصور بھی پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور نوجوان خدمت گزار ان کے ارد گرد گھومتے ہوں گے گویا وہ غلاف میں چھپائے ہوئے موتی ہیں، اور ان کے خدام ان کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے گویا کہ وہ پوشیدہ موتی ہیں۔ وہ خدام ہیں جو پھلوں، میووں اور کھانے پینے کی مختلف اشیاء لے کر اہل جنت کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے۔ غلمان کے حوالے سے مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ غلمان سے مراد اہل جنت کے خادام ہیں۔ بعض کے نزدیک غلمان سے مراد دوسروں کے بچے جو اہل جنت کے خادم ہوں گے۔ غلمان سے مراد ایسے بچے جو جنت میں پیدا کیے گئے ہیں، یہ کبھی بھی بوڑھے نہیں ہوں گے، جیسے پیدا ہوئے ویسے ہی رہیں گے۔ اور ایک قول کے مطابق غلمان سے مراد وہ بچے ہیں جو کفار و مشرکین کی اولادیں ہیں اور وہ اہل جنت کے خادم ہوں گے۔ غلمان اپنی خوبصورتی اور چمک میں ایسے ہوں گے جیسے سیپی میں موتی ہوتا ہے، اور وہ ہر قسم کے شر سے محفوظ ہوں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ واقعہ میں ارشاد فرمایا، ہمیشہ ایک ہی حال میں رہنے والے نوجوان خدمت گار ان کے ارد گرد گھومتے ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل جنت میں سے ادنا درجے کا وہ شخص ہوگا جو اپنے خدام سے کسی خادم کو آواز دے گا تو اس کے 1000 خادم لبیک کہیں گے۔ جنت میں مباشرت کرنے سے نہ جنتی مرد کی منع خرج ہوگی نہ غسل لازم ہوگا۔ اسی طرح حوریں بھی حیض و نفاس سے پاک ہوں گی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کی عورتوں میں ہر عورت ایسی ہوگی کہ اس کی پنڈلیوں کی گوری رنگت 70 پوشاکوں میں بھی دکھائی دے گی، جہاں تک کہ اس کی ہڈیوں کا گودا تک نظر آئے گا۔
یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ایسی خوبصورت جیسے یاقوت اور مونگے ہوں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی عورت دنیا میں اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے تو آہو چشم گوریوں میں سے اس کی بیوی کہتی ہے اللہ تعالیٰ تجھے ہلاک کرے، اس کو تکلیف نہ دے، یہ تو تیرے پاس مہمان ہے، قریب ہے کہ یہ تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائے گا۔ یعنی اس شوہر کو جو اپنی نیکی، خیر اور صلاح و رشد کی وجہ سے جنت کا مستحق ہو چکا ہے اور اس کا حقدار ہے کہ اس طرح کی تکلیف دینے والی بیوی سے اس کو وہاں نجات دلا دی جائے۔ یہی معاملہ ظاہر ہے کہ تکلیف دینے والے شوہروں کا بھی ہونا چاہیے۔ اس سے یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ آہو چشم گوریاں اپنے ہونے والے شوہروں کے بارے میں یہ گفتگو اس وقت جنت میں بیٹھی ہوئی کرتی ہیں۔ اس باب کی روایتوں کا دقت نظر کے ساتھ مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت صاف واضح ہو جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت، دوزخ اور روز قیامت کے بارے میں اس طرح کی چیزیں ممثل کر کے سنائی اور دکھائی جاتی تھیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ذریعے لوگوں کو خبردار کرتے رہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔